السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ایک سوال عموماً نبوت کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، یا نبوت کی خصوصیات کیا ہیں، یا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نبوت کی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نبوت کا لغوی معنی کیا ہے۔ نبوت کا لفظ لغتاً اگر نبأ بمعنی خبر سے ماخوذ ہو تو نبی شرعی اور عرفی معنی کے اعتبار سے وہ کہلائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر نبوت بمعنی رفعت سے منقول ہو تو نبی تمام لوگوں سے رفیع اور بلند ہوتا ہے، یعنی نبوت چھوٹی تے کے ساتھ بھی یہ مصدر بن سکتا ہے جس سے نبی کا لفظ ماخوذ ہے، اور نبأ سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے۔ تو نبأ سے ماخوذ معنی تو اس کا معنی ہوگا کہ نبی وہ شخص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر دیتا ہے۔ اور اگر نبوت بمعنی رفعت، رفعت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی بلندی ہے، تو اس وقت پھر نبی کا معنی یہ ہوگا کہ نبی تمام لوگوں سے رفیع اور بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبوت کا یا نبی کا لغوی معنی ہو گیا۔ اس کے بعد شرعی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے نبی کی، تو شارح موافق نے اشاعرہ سے یہ نقل کیا ہے کہ من قال لہ اللہ ارسلتک الی قوم او الی الناس جمیعا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ میں نے تمہیں فلاں قوم کی طرف بھیجا ہے یا سب لوگوں کی طرف، تو وہ شخص نبی کہلاتا ہے۔ تو یہ نبی کی اصطلاحی اور لغوی تعریف مختصر الفاظ میں ہم نے جانی۔ اب نبی کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی نبی کی چند خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے نبی اور غیر نبی میں ایک فرق سامنے آتا ہے، جن خصوصیات کی روشنی میں نبی غیر نبی سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ان خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انتخاب الہی، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں۔ عہدہ نبوت کے لیے انسانوں میں سے کسی فرد کو منتخب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور نبوت عہدہ وہبی ہے، کسبی نہیں، یعنی اس کو خود محنت اور تگ و دو اور کوشش کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خالصتاً وہبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن، حال اور مستقبل کا پورا علم رکھتے ہیں، لہذا جس کو وہ نبوت کا منصب عطا کرنا چاہیں اس میں اس منصب کی کامل قابلیت اور استعداد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ عہدہ رسالت کس کو دینا چاہیے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہو گئی انتخاب الہی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے علوم وہبی ہوتے ہیں، کسبی نہیں ہوتے، یعنی کوئی شخص عبادت و ریاضت اور تقوی اور پرہیزگاری کرتے کرتے جیسے ولایت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، ایسے نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت کا درجہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ایسے ہی نبی کے علوم بھی وہبی ہوتے ہیں کہ کوئی اپنی محنت اور رات دن پڑھانے کی صورت میں انبیاء والے علوم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کے علوم بھی وہبی ہوتے ہیں۔ وہ زمین کے کسی استاذ سے تعلیم حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ آسمانی علوم کا آسمانی استاد سے استفادہ کرتا ہے، اور زمینی سلسلہ تعلیم کے لحاظ سے وہ امی کہلاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں تفاوت مراتب عقل کے تحت بیان کیا کہ لوگوں کے عقلی مراتب مختلف ہیں۔ بعض لوگ تو انتہائی کم فہم ہوتے ہیں جو تعلیم سے بھی علم حاصل نہیں کر سکتے، اور بعض ذہین اور تیز فہم ہوتے ہیں جو تعلیم سے علم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بعض وہ حضرات ہوتے ہیں کہ بغیر تعلیم انسانی کے اپنے قلب کے نور سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ دوسری خصوصیت نبیوں کی حسن صورت اور سیرت ہے، یعنی ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبصورتی،
یعنی اخلاق میں اوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقاً و خلقاً، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت اور اخلاق میں سب لوگوں سے برتر تھے۔ چوتھی خصوصیت علمی اور عملی کمال ہے، یعنی نبی کا علم اور عمل دونوں کامل ہوتے ہیں۔ کمال علم یہ ہے کہ نبی کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور عملی کمال یہ ہے کہ نبی کا عمل کامل ہوتا ہے اور گناہ یا طاعت الہی کے دائرہ سے تجاوز ان کے عمل میں نہیں پایا جاتا۔ وہ ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ امت کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہیں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ تو انسان بھی جب کبھی کسی درزی کو کپڑے کا ناپ دیتا ہے، نمونہ دیتا ہے کہ اس کپڑے کے مطابق مجھے کپڑے سلائی کر دیں، تو غلط نمونہ نہیں دیتا، وہ ایک سب سے اپنے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا دیتا ہے جس کے مطابق اسے نئے کپڑے سلوانے ہوں، جو فٹنگ کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے سب سے بہترین کپڑا اس کے پاس سلا ہوا ہو، وہ درزی کو دیتا ہے کہ آپ نے اس نمونے پر نیا سوٹ تیار کر کے دینا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ عمل بنایا، اس میں غلطی و گناہ کا امکان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب انبیاء لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اگر نمونے میں ہی نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو پھر اس نمونے پر عمل کی صورت میں بھی لوگ غلطی اور کوتاہی کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے یہ نمونہ غلطی اور کوتاہی سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ نبی کی پانچویں خصوصیت تکمیل علمی اور عملی ہے، یعنی جو حضرات نبی پر ایمان لا کر اس کے دائرہ تربیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ علم اور عمل کے اعتبار سے کامل بن جاتے ہیں۔ نہ ان کے علم میں کمی اور نقص واقع ہوتا ہے اور نہ عمل میں۔ ان کی شان علم و عمل میں تمام دیگر اشخاص سے ممتاز ہوتی ہے۔ نبی کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور عملی زندگی سے مصالح عامہ کی مقصدیت نمایاں ہو، فرد اور شخص سے زیادہ عمومی فائدہ ان کے پیش نظر ہو، یعنی وہ کسی ایک فرد یا شخص کو سامنے اور مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ عمومی فائدہ نبی کے انبیاء کے پیش نظر ہوتا ہے، اور مصالح عامہ کی جو مقصدیت ہے ان کے ہر عمل سے، ان کی ہر تعلیم سے، ان کی دعوت سے، ان کی تربیت سے نمایاں ہوتی ہے، یعنی وہ خلق کے لیے عمومی فائدہ پیش کرتے ہیں، نہ کہ شخصی اور فردی فائدے کی بات کرتے ہیں۔ ساتویں خصوصیت نبی کی یہ ہے کہ نبی کی معاشی زندگی اور اخلاقی کردار امارت اور فقر دونوں صورتوں میں یکساں ہوتی ہے۔ نبی کی پوشاک یعنی لباس، خوراک، ان کا رہن سہن میں جو سادگی فقر کی حالت میں ہوتی ہے، بادشاہی، امارت اور حکومت حاصل ہونے پر بھی وہی حالت ہوتی ہے، اور جو تواضع خاکساری بوقت فقر ہوتی ہے، سلطنت پر بھی گفتار و کردار میں وہی عجز و نیاز اور تواضع نمایاں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے، گویا انبیاء علیہ السلام کے ایثار کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفاد عوام پر ذاتی مفاد کو قربان کرتے ہیں، اور غلبہ اور سلطنت حاصل ہونے پر بھی ان کے عجز و نیاز اور شان ابدیت اور تواضع پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے قلب و روح کی خداداد پاکیزگی کسی بھی ماحول سے متاثر نہیں ہوتی، تاکہ یہ معلوم ہو کہ عام انسانوں سے ان کی فطرت مختلف ہے۔ نبوت کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں بناوٹ، تکلف، نمائش، علو ذات، نمود شخصیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کا حب و بغض اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ذات رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ وہ حق نفس کو معاف کرتا ہے لیکن حق اللہ کو معاف نہیں کرتا، یعنی اپنی ذات کے لیے نہ غصہ کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہ دشمنی کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت رکھتا ہے۔ نبی کی نویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی اطاعت الہی کا عملی نمونہ ہوتا ہے، اور خلوت، جلوت، گھر میں، گھر سے باہر، دوستوں اور دشمنوں میں، غصہ اور خوشی میں، غم اور پریشانی میں،
غرض کسی حالت میں بھی رضائے الہی کی راہ سے ذرا بھی تجاوز نہیں کرتا، اور اس کی مجلس احوال اور نفسانی کیفیات اس کی استقامت میں خلل انداز نہیں ہوتے، گویا رضائے حق و اطاعت شرع اس کی فطرت کا جز ہوتے ہیں۔ اور نبی کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دعوی نبوت کی تائید میں خوارق اور معجزات کا ظہور ہو، یعنی جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کی تائید کے لیے اور دعوی نبوت کی تائید میں اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر، اس کے ہاتھ پر خوارق اور معجزات کا اظہار فرماتے ہیں، تو یہ بھی نبوت کی ایک شرط ہے۔ تو آج ہم نے نبوت کی شرطیں بیان کیں، اور نبی کون ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص جھوٹا ہے یا سچا ہے، تو ان خصوصیات کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور کون سا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ عمومی خصوصیات ہیں۔ بہرحال کلی قاعدہ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن انبیاء کرام کی عمومی خصوصیات کے حوالے سے ہم نے یہ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔